دوستو، تاریخ کے ان گنت صفحات میں انصاف کی کچھ حیرت انگیز کہانیاں موجود ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اب کی روح کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو 1400 سال قبل مدینہ کی گلیوں کے سفر پر لے جائیں گے، جہاں دنیا کے طاقتور ترین خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکومت کی تھی۔ لیکن سنو، اس کی حکومت صرف محلات تک محدود نہیں تھی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں تھی۔ آئیے اس اندھے فقیر کی کہانی سیکھتے ہیں، جس نے انصاف کی ایسی مثال قائم کی کہ اب چیخ اٹھیں گے، کیا کمال کا انصاف ہے میرے دوست۔ مدینے کی راتیں پرسکون تھیں، لیکن امیر المومنین کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں گشت کرتے تاکہ اپنی رعایا کے دکھ سکھ جان سکے۔ اچانک ایک موڑ پر ان کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی، جس کا جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اسلام کے اتنے بڑے خلیفہ کے دور میں 201 مانگنا حضرت عمر کے لیے ایک تڑپا دینے والا منظر تھا۔ حضرت عمر اس بوڑھے کے قریب گئے اور نہایت نرمی سے پوچھا، اے بزرگ، اب کون ہیں اور اس حال میں کیوں ہیں؟ اس بوڑھے نے حسرت بھری آواز میں جواب دیا، میں ایک یہودی ہوں۔ بڑھاپے نے میری بینائی چھین لی اور اب مجھ میں مزدوری کی طاقت نہیں، لیکن مجھے حکومت کو جزیہ ٹیکس بھی ادا کرنا ہے اور اپنا پیٹ بھی پالنا ہے۔ اگر بھیک نہ مانگو تو جزیہ کہاں سے دوں گا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کا دل بھر آیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے شخص، ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ جب تو جوان تھا اور تیرے پاس بینائی تھی، تب تو ہم نے تجھ سے ٹیکس لیا، اور اب جب تو بوڑھا اور لاچار ہو گیا ہے تو ہم نے تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئے، اسے کھانا کھلایا اور پھر بیت المالف اس کاری خزانے کے منتظم کو بلا کر ایک ایسا حکم دیا جس نے تاریخ رقم کر دی۔ اپنے حکم جاری کیا کہ آج سے اس بزرگ اور اس جیسے تمام ضرورت مندوں کا سرکاری خزانے سے تاحیات وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ تھا وہ اسلامی عدل جہاں ضرورت مند کو اس کا حق دیا جاتا تھا۔ اس بزرگ کی زبان سے نکلی دعائیں آج بھی تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ دوستو، حضرت عمر کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک سچا لیڈر وہ ہے جو اپنی رعایا کے ہر فرد کی ذمہ داری اٹھائے۔ آج ہمیں پھر سے اسی عدل اور اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو عدل و انصاف کی یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں اور انسانیت کی خدمت کا پیغام عام کرے۔ اللہ ہمیں بھی انصاف پسند اور نرم دل بنائے۔ آمین۔